قبر حضور نے فرمایا پہلی منزل ہے، تمہیں تو قبرستان جا کے یاد نہیں آتی، یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا۔ ایمانداری اور سچی بات یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، کوئی نہ سنانے والا بچے گا نہ سننے والے بچیں گے۔ موت کتنی سخت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ اگر جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تم کو کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا۔ اور کتنے جنازے دیکھو گے نوجوانوں، تم نے پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے کیسے پھاڑ دیے جاتے ہیں، چیر دیے جاتے ہیں۔ تم میرے آقا فرماتے ہیں غسل دینے والے دیکھا تم نے؟ غسل میں نے کتنے مردوں کو دیا ہے، اپنے ہاتھ سے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا، وہ کہتا ہے ذرا آرام سے، ذرا نرمی کر، میرے اوپر ہاتھ اٹھانے میں، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا بھی غسل ہوگا۔ ذرا سوچو تو کتنی دردناک وہ جگہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم لوگ مسکراتے ہو حالانکہ تمہاری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تم اتنے ہم لوگ دور ہو گئے اپنی قبروں سے، دادے مر گئے، پردادے مر گئے، ہم سب موت کی طرف جا رہے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جتنے سمجھدار لوگ دیکھے سب قبروں سے ڈرنے والے، موت سے لرزنے والے دیکھے۔ ان کو ڈر تھا قبر کا، اور ڈر نہیں کرو گے پھر بھی عورت کہنے لگی میرے لاڈلے آج ہٹا دیا کل قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ میرے لاڈلے وہ ناک میں منہ میں کیڑے چلتے ہیں، کوئی ناک میں آتا ہے کوئی منہ میں چلتا ہے۔ کبھی دیکھو ابھی ایک ویڈیو دیکھا گیا، اس میں قبر والا جو جانور ہوتا ہے نا وہ کسی کا ہاتھ نکال کے لا رہا ہے، کسی کا منہ نکال کے لا رہا ہے۔ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، جھگڑے کرنے والے سب قبرستان میں چلے گئے۔ ہماری بہنیں بھی اس بات کو بالکل فکر نہیں کر رہی، کوکروچ سے ڈرتی ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ عورت بولی میرے لاڈلے مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے رب سے اور اس کی قبر کے اندھیری سے۔ بچہ بھی ڈر کے بولا ماں تو بڑی ہے، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا سجدہ کر۔ بیٹا سجدے میں گیا، بیٹا جب سجدے میں جا کے رویا نا تو ماں بھی روئی اور جا کے بولی مالک یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں، میرے رب میرے بچے کو قبول کر لے۔ اے بے پناہ طاقتوں والے میرے اندر کوئی طاقت نہیں، تو ساری طاقتوں والا ہے، تو مؤثر حقیقی ہے، اپنا کرم کر دے۔ ماں روئی، بیوہ عورت کے بچے کو قبول کر لے۔ اللہ کا فضل ہوا، بیٹا نمازی بن گیا، تہجد کا رات کو روتا تھا، جوان ہوا، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا۔ 750 سال گزر گئے۔ دلی میں جا کے چیک کرو، بادشاہوں کی بیویاں، مغلوں کی شہزادیاں، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، بیچ دلی میں اس کا مزار ہے۔ اربوں خربوں کی سمپتی پہ اکیلی سو رہی ہے اور اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے۔ قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ اور سنو بادشاہوں کی قبریں تو تم کو نہیں ملیں گی ڈھونڈنے پر بھی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ جب ماں سجدہ کرے دلی میں تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے، جب ماں سجدہ کرے کہ چوچا والے کی تو مخدوم اشرف کی چوچا کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی تو اس کا بیٹا سودا گران سے بریلی کو شریف کا اعلان کر دے، جب سجدہ کرے افغانستان میں صابر علاء الدین کی ماں تو اس کا بیٹا جنگل میں پاؤں رکھے اور اس کو کلیہ شریف بنا دے، جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں ایران میں تو اس کا بیٹا اجمیر میں قدم رکھے اس کو شریف بنا دے، جب سجدہ کرے بغداد میں عبد القادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے، اور جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے میں تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا حضرت مولانا سید شباہت میاں صاحب قبلہ۔ سبحان زیادہ لمبی میں نے بات بس یہی کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں سے سنجیدہ ہو جاؤ۔ بچے تمہارے جہنم میں جائیں گے، اس کو برداشت کرو گی؟ بتاؤ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدنگاہی کرنے والے کا۔ تمہارے پیٹ میں تمہاری بیٹی ہے، تم فلم دیکھ رہی ہو، بتاؤ اس بیٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟
بیٹیاں میری بہنیں. اچھا پہلے لوگ شادی کرتے تھے نا, توجہ ہے نا, تو نانی دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے پردھان جی؟ نانی دیکھتے تھے کہ بھئی نانی چیک کرو, نانی ٹھیک ہے تو نواسی ٹھیک ہوگی. اچھا نواسی سے شادی کرنی ہے, نانی چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے لوگ اپنی نسل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. ایک اگر خراب عورت آ جائے نا تو نسل بگڑ جاتی ہے. بے شک بہت پہلے اچھی لوگ بات. دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتے. اب تو مال ہونا چاہیے, چاہے وہ بگڑی بھی ہو, بیکار ہو, بے غیرت ہو, بے شرم ہو, جسے اللہ کی خوف نہیں, حضور کی شرم نہیں, بے پردہ ہو, بے غیرت ہو, بس دولت اس کے باپ کے اندر ہو, او بالکل برباد ہو گئے اسی وجہ سے, نسل جہنم میں جائیں گی. سنو میرے بات, بالکل صحیح بات ہے یہ, بالکل چیک کرنا چاہیے. اب بھی نانی کو چیک کرو. اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو, اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو صحیح. اللہ تو جو ہے کہ نہیں, 2 منٹ اور بات کر لیں, ختم کر دیں. دل لگ رہا ہے تھوڑا سا, بڑی مہربانی. آپ سوچ رہے ہوں گے میاں بات کرتے کرتے لمبی لے جا رہے ہیں. نہیں بس توجہ, زیادہ لمبی نہیں, بڑی مہربانی خالد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. دل میں آپ کا سننا اچھا ہے, ورنہ خدائی قسم حضور سے بغض تھا نا ابو جہل کو, پوری زندگی حضور کی بات سنتا رہا, اس کو حضور کی بات ہی اچھی نہ لگی. اگر بغض ہو جائے نا کسی سے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی. کہتے ہیں نا بھاتے کا لاد بھی اچھی ہوتی ہے, اور نہ بھاتا اگر کسی کو ایسے بات بھی کر دے اس سے انسان ناراض ہو جاتا ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم کو محبت عطا کرے. آمین. جب تک سینے میں کینہ ہے مدینہ نہیں ہے. کینے سے سینہ پاک ہے, دل میں مدینہ ہے. میں بات کر رہا تھا آج کل کی بات, سنیں میں جو بات کر رہا ہوں. 3 دن ہوا ہے, حضرت علی پھر مزدوری کرنے گئے اور پھر اپنے گھر میں آئے ہیں. اے مزدوروں, تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ تمہارے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو امیر کرتے ہیں, تمہارے نبی نے وہ کام کیا ہے جو امت کے غریب کرتے ہیں. تم کو فخر کرنا چاہیے. بات میں نے زیادہ لمبی نہیں کرنی, مجھے بھی بڑا خیال ہے وقت کا. انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر یہ بات, 1 بجے تک انشاءاللہ ہم سارا کچھ ختم کر لیں گے. 10-15 منٹ رہ گئے بس. اصول کے بعد بہت اچھی وقت پہ آپ نے مجھے مائک بھی دے دیا. ہمارے کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سہیل اختر صاحب, ہمارے سہیل بھائی نعت اچھی. انہوں نے مجھے فون کیا تھا, انہوں نے منڈی ملک کا نام لیا, میں کہا میں آ جاؤں گا. منڈی ملک کا نام لیا, میں آ جاؤں گا. اس وجہ سے میں بھی اس گاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ زمانے پہلے دیکھا تھا تو اس آ گیا ان کی محبت میں. اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بارش کا موسم ہے. میں نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے حبیب کی محفل ضرور کرائے گا. سبحان اللہ چاہے گا. اللہ سے محبت کرو, وہ جیسا اور بالکل اس کے ہو جاؤ. جب اس سے مانگو تو یہ خیال مت کرو نہیں دے, پکا دے گا, بالکل دے گا. خدا کی قسم وہ اتنا مہربان ہے, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو شرمندہ کر دیتا ہے. شرمندہ کرتا ہے. اس سے مانگا کرے, بڑی کریم ہے. اور اس سے محبت کرو, اس کے پاس جانا, اس سے پیار کرو, محبت کرو, اس سے اس کا ذکر کیا کرو. میں بات جو آخری کر رہا ہوں, 3 دن حضرت علی پھر گئے, مزدوری کر کے آئے. شام کا وقت ہے, نبی کی بیٹی نے چکی چلائی. آج عورتیں اپنے سسر کا کام کیوں کروں, میں تو بڑے باپ کی بیٹی ہوں. وہ یار کیوں کر دینا ساس کی خدمت. او مولانا صاحب نے بتایا تھا مجھے, کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے. اچھا یہ بات تو تیری صحیح ہے, تو جو بات کہہ رہی ہے اس مولوی صاحب نے آدھی بات تجھے بتا دی, تجھ کو پوری بات سنی اور کہہ رہے میں بڑے باپ کی اولاد ہوں, میں کسی کی خدمت نہیں. اور بتا دو سارے بڑے باپ کی اولادوں کو تو بڑے باپ کی اولاد ہے, مگر اتنے بڑے باپ کی اولاد دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنے بڑے باپ کی اولاد فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خاتون جنت نے کام کیے, اپنے گھر میں چکی چلائی. اور حضرت علی آئے شام کے وقت میں, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہو گیا. حضرت علی مولا علی نے
پھر انذار ہو رہا ہے، اذان کیا تو آواز آئی نہیں آئی، ایک آواز آئی، میں غیر مسلم ہوں، ایک قیدی ہوں، اسیر ہوں، اور مجھے کچھ دے دیں۔ حضور کی بیٹی نے اٹھا کے دے دیا۔ حسنین کریمین بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پانی سے افطار کیا تیسرے دن، اور جب مسجد میں گئے نا، دونوں بچے پیلے تھے، کانپ رہے تھے۔ حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، کہا علی، اللہ نے تینوں دن کی دعوت تیری بڑی قبول کی ہے، اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا دیکھیں تو اللہ نے، اور سنو یہ 3 دن کا کھانا اس وجہ سے تھا کہ کربلا کے میدان میں کچھ لوگ کہیں گے 3 دن کوئی بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے، تو اس وجہ سے حسین نے اعلان کیا کربلا کے میدان میں نہیں ڈروں گا 3 دن کی بھوک پیاس سے، کیونکہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس بیٹھے نا، ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ حسین کا پیغام یہی ہے کہ برائیوں کو آپ ختم کریں، اچھائی۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے، تو قاری صاحب اس وقت میرے ساتھ تھے فلائٹ میں، ہم لوگ مدینہ شریف جا رہے تھے، میری امی کوما میں تھی وہ کئی مہینے سے، تو میں نے اپنی والدہ کو قبر میں رکھا ہے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، ان کا خیال رکھو، بعد مرنے کے ان کی قبر کی مٹی پہ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں، بہت اچھی بات، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ برے صغیر میں بڑی پرابلم ہے یہ انڈو پاک میں، کہ مرنے کے بعد لوگ اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہیں۔ ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے سید صاحب ماں مر گئی۔ میں نے کہا تم نے تو جتنا ستایا نا اپنی ماں کو، آج مر گئی ہے تو ڈرامہ کرنے آئے ہو؟ جیتے جی پیار کرتے، اللہ نعمت کی عمر بڑھا دیتا، مگر تم نے اسے مار دیا، شوگر ہو گیا، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا، ذہنی پریشان رہنے لگی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ بات مجھے کہتے ہوئے کوئی جو ہے نا اس میں میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ گھر اگر بڑا خوبصورت بھی ہو، بہت اچھا بھی ہو، اور اس میں اگر ماں نہ ہونا تو بالکل خالی ہے، بالکل کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور اگر ماں ہے تو گھر خالی بھی ہے نا پھر بھی بھرا ہوا لگتا ہے۔ اچھی بات، ماں باپ سے پیار کرو، ایک بار چلے جائیں تو پھر خواب میں بھی نہیں آتے۔ ایک لڑکے کی ماں مر گئی نا تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹے پہلی والی امی اچھی تھی یہ؟ کہ لگا ابا اچھی وہ ہے، سچی اچھی وہ تھی، سچی یہ ہے، یہ کہتی اگر پریشان کرے گا تو ماروں گی اور شام کو کھانا نہیں دوں گی، تو میں جب پریشان کرتا ہوں تو پوری رات کھانا نہیں دیتی اور ایسی مجھے چھوڑ دیتی ہے، رہنے دیتی ہے، اچھا بڑی مہربانی، ایسی رہنے دیتی ہے اور مجھ سے پیار، مجھے ایسی میں پوری رات گزارتا ہوں۔ اور وہ ماں میری ماں تھی نا، کہتی تھی پریشان کرے گا نا ماروں گی دیکھ، اور شام کو کھانا نہیں دوں گی، اور شام کو اپنے ہاتھ سے پکڑتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی میرے بیٹے مجھے ستایا مت کر، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ تو ابا وہ اچھی تھی، وہ یہ سچی ہے، تو مجھے وہی ماں نہیں مل جائے گی جو میری پہلی والی ماں تھی؟ یار ماں ماں ہے۔ اس کے قدموں کا حال یہ ہے کہ ایک ایسا عاشق رسول ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے عشق رسول میں شک کرنا کفر ہے۔ ایک ایسا بھی عاشق ہے دنیا میں، آپ میرے عشق میں شک کر سکتے ہیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر آپ نے اویس کرنی کے عشق پہ شک کیا تو آپ کے ایمان پہ فرق نہیں چلا جائے گا، چونکہ حضور نے مسلم شریف کی حدیث ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اور سنیں یہ ایک عاشق ہے، پوچھتا تھا لوگوں سے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے لب کیسے ہیں، حضور چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ اویس کرنی نام ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن اویس کرنی نے اجازت مانگی، اور لکھا ہے حضرت علی بن عثمان حجویری نے، داتا لاہوری نے، مدینے آئے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، وہ چلے ہیں حضرت اویس کرنی، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا۔ ماں نے کہا بیٹے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، پہلے گھڑی نہیں تھی، پہر سے حساب ہوتا، 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، میرے لاڈلے آ جانا۔ اویس کرنی پہنچے مدینے، مدینے میں حضور کے دروازے پہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور تشریف رکھتے ہیں؟ امی عائشہ نے کہا نہیں سرکار تو نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا میرا نام اویس ہے،
میں ایک بکری کا چرانے والا چرواہا ہوں، بھیڑے چڑھاتا ہوں، حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں کہ سرکار ہیں کہ صبح تشریف لائیں گے۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، امی عائشہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، نہیں رک سکتا، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ یار کوئی کسی سے یہ کہہ دے مدینہ تو آیا ہے مگر تو حضور کا گنبد نہیں دیکھے گا، تو وہ کیسا؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مز میں ہل جاتا۔ یار ایک ایسا انسان ہے جو رات بھر رک جائے تو صبح کو سیاہ بھی بن جائے گا، مگر وہ نہیں رکا، واپس پلٹا۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی، کبھی ہوگا وقت مدینے جانا، دیکھنا جا کر کے عاشقوں کو۔ کوئی گنبد خضرا کو دیکھ کے رو رہا ہے، کوئی حضور کی مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر رہا ہے۔ مدینہ جاؤ تو عاشق بن کے جانا۔ مگر اس ویس کرنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلے گئے واپس، صبح کو حضور آئے، فرمایا بڑی خوشبو آ رہی ہے عائشہ۔ کون آیا تھا میرے گلی میں؟ کون میرے گھر پہ پاس آیا تھا؟ اما عائشہ بولی ایک اویس نام کا آدمی آیا تھا، کہتا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حضور لباس ٹھیک نہیں تھا، مگر کہتا تھا ماں کا پابند تھا، بکری چرانے والا تھا۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منبر کو میرے آقا نے سجوایا، فرمایا سارے صحابہ آ جائیں۔ آ گئے ابو بکر عمر حضرت عثمان مولا علی، فرمایا سنو لوگوں، میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، اور سنو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ سے وہ مانگے، ایسا اویس کرنی ماں کا پابند ہے۔ آج مزاروں پہ جانے والوں، یہاں جانے والوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تیری ماں کی خدمت کر لے۔ میرا ایمان کہتا ہے تو دنیا سے جب تک نہیں جا سکتا جب تک رب تجھ سے راضی نہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ باپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، سفید داڑھی والے کو نہ ستایا کرو۔ جب تم اس سے یہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس کے سینے کے زخم جو ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب تمہارے بچے ہوں گے تو تم کو پتا چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔ باپ چلا گیا نا تو پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے دوسری۔ باپ باپ ہے، دوست پیسہ ہوگا 1000 بن جائیں گے، مگر باپ باپ ہے۔ یاد رکھنا، باپ سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو۔ آخری بات میری یہی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں۔ کیسے دیکھو قبرستان میں ایسے کر کے لے رہا ہے، لاؤ بھائی 5 کو دے دو، لے لیا۔ اچھا وہی سب کھڑے ہیں، کوئی نہیں روک رہا ہے۔ عجیب سا کیفیت ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا، میرا جنازہ پڑا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا روک دو، کوئی تو کہہ دے اس کمرے میں رہ لے جسے بنایا تھا، کوئی نہیں۔ سب جلدی جلدی کرتے آ رہے ہیں، مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے، کوئی تو پیار کی نظر ڈالو۔ سب ایک نظر ڈال کے جا رہے ہیں۔ جاندی واری ڈرونا بنیا، وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش مرنے کے بعد جن کے لیے جان دی انہیں کے لیے ڈر کا سامان بن گیا۔ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں بیٹے اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے۔ آخری خدمت یہی ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے لو، اس کو پانی ڈالو، اس کو کفن پہناؤ، یہ آخری خدمت ہے۔ اس کو غسل دو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ کرو بیٹے کے لیے۔ سنو تو وہ ایسے کر کے لاؤ 5واں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل یہ کیا، یعنی 5 گئے تھے 4 5 جاتے ہیں، یعنی ایک دن آپ اندر ہوں گے اور 4۔ اور یاد رکھنا اگر موت کو یاد نہیں رکھو کوئی تقریر اثر نہیں کرے گی، موت کو یاد، بس توبہ کرو۔ ایک آدمی مر گیا، اس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہوں آخری۔ وہ بڑا گنہگار انسان تھا، وہ جس بستی میں جاتا تھا لڑکوں کو خراب کرتا تھا، بگاڑتا تھا۔ لوگوں نے دعا کی اللہ نکلوا دے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نکال دے اسے بستی سے، اور وہ بستی سے باہر نکل کے مر گیا۔ اللہ نے معلوم ہے کیا فرمایا، موسیٰ جا میرے دوست کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ سبحان اور اسے ہی نکلوایا، اور یہ بھی فرمایا اعلان کر دے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ سبحان جب موسیٰ نے جا کے دیکھا نا چہرہ تو حیرت کا اظہار کیا، مالک یہ تو وہی ہے،
جس کو میں نے نکالا تھا تیرے کہنے پر، یہ لوگوں کو گنہگار کرتا تھا، بدکار بناتا تھا، یہ تیرا دوست؟ رب نے فرمایا ہاں موسیٰ، لوگوں نے دروازے جب اس کے لیے بند کیے نا تو سردی میں یہ مرا ہے، تو سردی کے وقت میں اس نے کہا مالک دیکھ سن، اگر میری ماں ہوتی نا تو میرے لیے دروازہ بند نہ کرتی، مگر ان لوگوں نے دروازے بند کر لیے، سردی لگ رہی ہے، اگر ماں ہوتی نا تو میرے اوپر گرم چادر ڈال دیتی، مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو میری موت کا وقت ہے، تو اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت کی چادر عطا کر۔ وہ رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، اگر میری ماں ہوتی تو مجھ پہ بڑا رحم کرتی، کیا تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ اللہ فرماتا ہے، اس نے کہا مالک اگر میرے بخشنے سے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو مجھے نہ بخش، اور اگر نہیں پڑتا تو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس نے ایسے دعا کی ہے کہ وہ اکیلے کی بخشش مانگ رہا تھا، ساری دنیا کی مانگتا، میں سب گنہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ سبحان 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس سے پیار کرو۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ کا کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، بڑا وقت ہو گیا، نیچے ہاتھ کر لیں، ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور کے نام پہ جان کون دے دے گا؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو بتاؤ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، جو گردن کٹا سکتا ہے جان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، حضور کے نام پہ داڑھی رکھانے والے کوئی صاحب ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ داڑھی کٹنا اور منڈانا ایک ہی برابر ہے، جی صحیح بات ہے، کھڑے ہو کوئی ہے عاشق رسول؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، صرف وہ اٹھے جسے حضور کی سنت سے پیار ہو۔ کوئی عاشق رسول ہو اس محفل میں یہاں کہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو اور اعلان کرے میں حضور کی سنت پہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی ہے اس محفل رسول میں؟ ہے کوئی پوری سنت رکھانے والا؟ کوئی عاشق؟ ماشاءاللہ پردھان جی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر۔ اب آپ کا چہرہ دیکھنا بھی ذرا تھوڑا سا ثواب ہو گیا۔ کوئی دوسرا ہے؟ سبحان اللہ، آئیے، اب یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں مانیں گے تو کس کے ہاتھ سے مانیں گے؟ ہے نا؟ دوسرا کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی برابر ہے، ایک مشت داڑھی۔ اچھی لڑکی چاہیے نا، شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند سے بچ جاؤ گے، چونکہ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی دوسرا عاشق رسول محفل رسول میں؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی اس محفل میں؟ کوئی نوجوان میرا بھائی جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک پردھان جی تو آگئے، کوئی دوسرا عاشق رسول ہو نوجوان یا کوئی ہمارا بزرگ تو وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے سنت رسول کا، تاکہ یہ اعلان بھی ہو جائے اور ان کو احساس۔ دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں جسے حضور سے سنت رسول رکھائیں گے، ادھر دیکھیں، حضور کی سنت رکھانے والا کوئی ہے تو ہاتھ اوپر اٹھا دے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شرماؤ۔ اب دیر نہ کریں، باقی اور لوگ بھی آ جائیں، دیر نہ کریں، آ جائیں، مہربانی کریں، آ جائیں۔ ادھر دیکھیں، کچھ لوگ داڑھی مڈا کے نہ جوانی تلاش کر رہے ہیں، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کچھ لوگ کالی داڑھی کراتے ہیں۔ آلات فرماتے ہیں کوئی بچڑے کے بیل کے اگر سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا۔ بے شک بے شک، یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، یہیں پہ بیٹھو، سبحان اللہ بولو۔ اب یہ دوسرا کوئی تیسرا عاشق رسول ہو سنت رسول والا، کوئی نوجوان ہے جو ان بزرگوں کا مقابلہ کرے اس سنت کے معاملے میں؟ کوئی نوجوان بہت اچھا آئے؟ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ الٹا معاملہ ہے، اور تقریروں میں میری جوان کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بزرگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اے بھائی تم نہ سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو قابل آدمی ہے، بیٹھ جا بیٹے بھائی، آپ تو بیٹھ جا یار، ایسا ہنگامہ ہے جدھر سے جاتا ہے تجھے دیکھتے ہیں۔
کوئی ہے بھائی تیسرا عاشق رسول ہے کوئی نوجوان؟ بس ایک بات کہہ رہا ہوں، ادھر آ جائیں، آئے گا یہ بچہ، آجا باہر آجا، آپ ہنس رہے ہو بھائی، ادھر دیکھو. پھر آپ کو میں نے سمجھایا تھا شروع میں، مذاق نہ سمجھو اسے محفل کو. بھائی جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت کوئی تیسرا عاشق رسول ہو تو محفل میں آ جائے اور سنت رسول کا وعدہ کر لے، ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی کمزور مبلغ نہیں ہوں. کبھی کبھی ایک دم موقع، ایک دم رزلٹ نہیں آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد آتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور کوئی داڑھی رکھانے والا ہے پوری سنت رسول اس محفل رسول میں؟ ہمارا بھائی ہے کوئی عاشق رسول؟ چلیں یہ دو ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. بڑی بات یہ ہوئی، دو بزرگوں نے، اللہ کا شکر ہے. اور پھر انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے والے ذرا ہاتھ اٹھائیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے بھی کہیں، نماز کے لیے بھی کہیں، انشاءاللہ پردے پہ پھر کبھی تغیر ہوگی. آج جو بات ہوئی تھی وہ ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی